السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفات کا بیان۔ صفات کا بیان۔ تو صفات کا لغوی معنی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صفات ہوتی کیا ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے۔ صفات صفت کی جمع ہے جس کا لغوی معنی ہے حالت اور کیفیت۔ حالت یا کیفیت یعنی کسی جو بھی حرف ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، کسی حرف کی جو حالت ہوتی ہے یا کیفیت ہوتی ہے وہ ہی اس کی صفت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آگے دیکھتے ہیں اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا۔ اصطلاحی معنی وہ حالتیں اور کیفیات جو حروف میں مخارج سے ادا ہوتے وقت، یعنی جب ہم حروف کو ادا کرتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ ساتھ ادا کرتے وقت ہی پائی جاتے ہیں۔ مثلاً آواز کا موٹا ہونا یا باریک ہونا، اسی طریقے سے آواز کا مثل سیٹی کے نکلنا یا آواز میں جھٹکا سا ہونا، اور اس طرح سے بہت ساری اگزامپلس ہیں۔ یعنی اس کا جو صفات کا اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حالتیں اور کیفیات جو حروف میں مخارج سے ادا کرتے وقت پائی جاتی ہیں۔ یعنی ہم نے حروف کو ان کے مخارج سے ہی ادا کرنا ہے، لیکن ان کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو حالت ہے یا کیفیت ہے وہ دیکھنی بھی ضروری ہے۔ جیسے کچھ حروف ہوتے ہیں جو بالکل پر ہی پڑے جاتے ہیں، ان کو کبھی باریک نہیں پڑھا جاتا، تو وہ ہمیشہ پر ہی پڑھے جائیں گے، ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ باریک ہی پڑھنا ہے، تو بالکل بے شک ان کو مخارج سے ادا کریں، لیکن جب تک ان کو ان کی صفات کے ساتھ ادا نہ کریں تو وہ صحیح نہیں ادا ہوں گے۔ اسی طریقے سے کچھ جو ہوتے ہیں حروف، وہ ان کا جو آواز ہوتی ہے وہ سیٹی کے جیسی ہوتی ہے۔ جیسے حروف صفیریہ آپ نے پڑھے ہیں تو زا، سین اور صاد، تو یہ حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں سیٹی جو ہے وہ نکلنا ضروری ہے، کچھ میں کم کچھ میں زیادہ اس طرح سے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے مثل ہوتے ہیں۔ ادروائز یہ صفت ان کی ادا نہ کریں تو وہ پھر صحیح نہیں ادا ہوں گے۔ اسی طریقے سے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں جب ادا کرتے ہیں تو ان کا جھٹکا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے حمزہ جب ساکن حالت میں ہوتا ہے تو اس کو جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے، اگر ایسے ہی ادا کر دیں جیسے متحرکہ کو ادا کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح کنسیڈر نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں صفات کے فوائد۔ صفات کے فوائد میں دیکھیں ان کے 3 فوائد ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ جن حروف کے مخارج ایک ہیں، صفات کے ذریعے سے ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کا مخرج جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، تو جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو ہمیں یہ ڈفرینشیشن نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتا کہ کون سا حرف کون سے جو ہے وہ مخرج سے ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس کو اس کی صفت کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس کی اگزامپل دیکھیں تو مثلاً صفت استعلیٰ، جو استعلیٰ کی صفت ہے وہ جو ہے وہ کس میں پائی جاتی ہے؟ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے تا اور تو، زال اور زو، سین اور صاد۔ اب یہ یہاں پہ ایک تا ہے ایک تو ہے۔ جب تا جو ہوتا ہے جبکہ وہ ہے نطعیہ، اور تو جو ہے وہ حروف استعلیٰ میں ہے۔ زال جو ہے وہ سمپل سافٹلی ادا کیا جاتا ہے، جبکہ زو جو ہے وہ پر ادا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف استعلیٰ میں سے ہے۔ سین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے حروف صفیریہ میں سے ہے، باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ صاد جو ہے وہ حروف استعلیٰ میں ہے۔ تو جب تک ان کی صفات پتہ نہیں ہوں گی، ان کو ان کے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ نیکسٹ ہے صفات کے ذریعے سے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں صفات جب ہمیں پتہ چل جاتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قوی حروف اور جو ضعیف حروف ہے وہ کون کون سے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس صفات کے ذریعے سے ہی حروف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو صفات کے ذریعے سے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ عربی زبان کی یہی وہ خوبی ہے جو عجمی زبانوں میں نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ صفات کے ذریعے سے ہی حروف کی ادائیگی صحیح ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی۔ اب یہ جو خصوصیت ہے نا، یہ جو عجمی زبانوں میں ہے یہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ صفات کو سیکھنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس صفات لازمہ و عارضہ میں فرق۔
اب کچھ صفات ہوتی ہیں جو لازمہ ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو عارضہ ہوتی ہیں. جو یہاں پہ دیکھیں پوائنٹ نمبر 1 میں ہے صفات لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، یعنی ہر حرف میں ہر حال میں صفات لازمہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو صفات عارضہ ہے وہ کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہے اور صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہے اور وہ چند میں نہیں پائی جاتی. اٹ مینس کہ جب ہم کوئی ایک حرف ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ لازمہ جو صفات لازمہ ہے وہ اس میں ہوتی ہے اور اس کو ہم ادا کرتے ہیں. لیکن چونکہ جو صفات عارضہ ہے وہ چند ہی حروف میں پائی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حرف میں وہ پائی جاتی ہو، وہ بالکل کچھ ہی مخصوص حروف ہیں جن میں پائی جاتی ہے، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں. صفات لازمہ میں جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو لحن جلی باقی ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ نمایاں اور بڑی غلطی ہو جاتی ہے. اور جب صفات عارضہ میں ہم غلطی کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لحن خفی، جو کہ پوشیدہ ہوتی ہے، چھوٹی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی حرام کنسیڈر ہو جائے گی جب ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اسی طرح سے پڑھتے رہیں گے تو پھر وہ حرام ہی ہوگی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کی غلطی سے دور رہیں. نیکسٹ ہے صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی. صفات لازمہ کسی بھی حرف پر جو ہے وہ موقوف نہیں ہوتی، کوئی بھی سبب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو وہ موقوف نہیں ہوتی، وہ اسٹل رہتی ہیں. جبکہ جو صفات عارضہ ہیں وہ کسی سبب کی وجہ سے موقوف بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. نیکسٹ لیسن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ لیسن آپ کو ٹائم پہ مل جائے، ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.